مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ، مشترکہ جانور میں پائے کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ طارق امین نوشہرہ سے۔ بھائی جس پہ سب راضی ہوں، بعض لوگ پائے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو پائے کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ان کو پائے دے دیں، اور کسی اور کو اس کے بدلے میں کلیجی دے دیں، وہ کہے نہیں جی مجھے پائے ہی چاہیے، تو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ اتنی بھی ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے نیچ پنا نہیں ہے کہ پایوں پہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ 4 پائے ہیں، 4 بندے تو نمٹ جائیں گے، 3 رہ جائیں گے، ان کو میرا نمبر دے دیں، ان کو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ کہ یار اس دفعہ پائے تم نہیں کھاؤ، اگلے سال تمہیں ہم پائے دے دیں گے۔ اس طرح سے سمجھا دیں آپس میں جس طرح سے تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے 7 افراد کو پائے مل نہیں سکتے، 4 کو مل سکتے ہیں، 3 کو محروم ہونا پڑے گا، اور جو 4 کو بھی ملیں گے ایک پائے لے جا کے وہ کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ 2 آدمیوں کو 2 پائے دے دیں، باقی 5 کو صبر اور توکل اور بغیر پائے کے زندگی گزارنے کے فضائل سنائیں۔ ان سے کہیں کہ اصل تو یہ کہ آپ کے اپنے پائے موجود ہیں جن پہ آپ چلتے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے، تو ان کو مغز دے دیں، کچھ بھی دے دیں، تو آپس میں جس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں وہ ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے۔ دیکھیں قربانی میں جو بھی ہاتھ بٹا رہا ہے، چاہے قصائی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اجرت کے طور پہ قربانی کے گوشت میں سے دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اجرت کا مطلب پہلے سے طے ہو، قصائی سے بات ہو گئی بھائی اتنا تو تیرے پیسے ہوں گے اور اتنا گوشت ہوگا، یہ حرام ہے۔ اچھا ویسے فی سبیل اللہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ رواج پڑ گیا کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے تو پھر یہ بھی اجرت ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہوتا ہے وہ ایسے ہی جیسے پہلے سے طے ہے۔ تو جن علاقوں میں عرف ہے کہ قصائی لازمی پٹ کا گوشت یا کہیں کا گوشت لے کے جاتا ہے تو وہ گوشت اجرت کا حصہ سمجھا جائے گا، اس لیے پھر جہاں رواج ہو تو وہاں منع کیا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ گوشت کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ کو الگ سے پیسے دے دیے جائیں گے آپ کی خدمت کے بدلے میں۔ اور ویسے بھی یہ مشترک گائے ہوتی ہے، اس میں تو کسی کی پرمیشن کے بغیر گوشت دینا ویسے بھی ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ سارا گوشت تقسیم کریں، ہاں کسی نے خود سے گوشت پکایا، کلیجی لا کے کھلا دی سب کو، یہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، اتنی یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا قربانی کا گوشت بیچنے کا حکم۔ قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب اور رشتہ دار کو دیا ہے، کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے یا جس کا گائے میں حصہ ہے وہ تو گوشت کو کبھی نہیں بیچ سکتا، بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن آگے اس نے جس کو یہ گفٹ دیا ہے وہ غریب ہے تو گوشت بیچ بھی سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، قیمت بھی کھا سکتا ہے، لیکن جس نے قربانی کی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر وہ گوشت نہیں بیچ سکتا۔ قربانی کا گوشت، اچھا یہ ہو گیا۔ قربانی کے جانور سے بچہ نکل آیا تو کیا حکم ہے؟ گابھن جانور کی قربانی کے بعد جو بچہ نکلا، کیا اس کو ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنا ہوگا؟ محمد شہباز کراچی سے۔ نہیں جی، اس کو آپ ذبح کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں، وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے، کھا لیں، تقسیم کر دیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جائز ہے بالکل۔ البتہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا وہ ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہیں اس کو، اور ان کی دلیل مشہور حدیث ہے زکوٰۃ، مشہور سے مراد جو عوام میں مشہور ہے، وہ نہیں مشہور جو جس کو اصطلاح میں حدیث مشہور کہا جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امیہا، اس کی ماں کو ذبح کرنا اس بچے کے ذبح کرنا ہی کے مترادف ہے۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ خبر واحد جو ہے قطعی اور متواتر کے خلاف اگر ہو تو وہ اس کو نہیں لیتے، کیونکہ قرآن قطعی متواتر ہے اور اس میں آتا ہے کہ مردار اللہ نے حرام قرار دیا، تو جب بچہ زندہ نکل آیا اور وہ مر گیا تو وہ تو مردار ہی ہے، تو چونکہ یہ خبر واحد اس قرآن کی اس آیت کے اگینسٹ ہے، اس لیے امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث واجب التعویل ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے اگر بچہ زندہ نکل آیا تو ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے، تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آیا وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے۔ نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں، یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے، اس سے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے،
تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں، یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا، کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو 7 حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے وڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں. حرام مغز کھانے کا حکم، کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے. حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا ہے، وہ ہے حرام نہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا. اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال. تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو. تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل. اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام. اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے.